اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں پن نسائی عورتوں سے متعلق قل فرما دیجئے قل اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن ان عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے وَمَا یُتْلَى اور جو تلاوت کی جاتی ہے علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں، ٹھیک ہے، یعنی کتاب میں بھی فتویٰ ہے، اللہ بھی تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی یتاما یتیم النساء عورتوں سے، یتیم عورتوں سے متعلق اللہ تی وہ یتیم ہوتے ہیں لا تؤتونہن جن کو تم نہیں دیتے حصہ ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر ہے وترغبون یعنی وہی لا یہاں کے ولا ترغبون اور تم رغبت یا نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، بے رغبتی کرتے ہو ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی نکاح کی رغبت بھی نہیں رکھتے اور ان کو حصہ بھی نہیں دیتے والمستضعفین اور کمزور من الولدان بچوں سے متعلق ان سے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ وہ یہ ہے والمستضعفین من الولدان کمزور بچوں سے کیا ہے وان تقوموا یہ کہ قائم کرو للیتاما یتیموں کے لیے بالقسط انصاف قائم کرو، یہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ انصاف یتیموں کے لیے انصاف قائم کرو وما جو بھی تم کرو گے من خیر بھلائی سے فإن اللہ بے شک اللہ کان بھی علیمہ سے جاننے والا ہے، تو ان کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ رکھو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو گے، جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ وَإِنْ اگر امرأۃ عورت خافت خوف کرے من بعلہا ٹھیک ہے اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی کا اور ارادن یا بے رغبتی کا فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ان پر کہ ان یصلحا کہ آپس میں صلح کریں، بینہما آپس میں صلحاً کوئی صلح کر لیں، وصلح خیر اور صلح کیا ہے بہتر ہے، وصلح خیر صلح بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور قریب کر دی گئی ہے انفس جانوں میں الشح بخل لالچ، وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم نیکی کرو گے وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو گے فَإِنَّ اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما تعمل جو تم عمل کرتے ہو خبیرن باخبر ہے، تو بچوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے اور اپنی ازواج کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے اپنے بھلائی کرنی ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اگر تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے ان تعدلوا کہ عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان، جس کے دو چار بیویاں ہیں تو کسی لحاظ سے بھی تم عدل نہیں کر سکتے، کیونکہ ولو حرصتم اگرچہ تم حرص بھی کرو کہ تمام عدل ہو فلا تمیل ایسا ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے یا اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ ہے، بس میں مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام عدل کرتے تھے، سب کے پاس جاتے تھے لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ ہے، تو فلا تمیلو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اپنی طرف سے کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ فلا تمیلو پورے جھک جاؤ کل المیل سارے کے جھک جاؤ، ایک طرف جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف، فتذروها اور چھوڑ دو اس کو دوسری کو کل معلق ہے جیسے لٹکی ہوئی بیچاری کو پتہ ہی نہیں نہ اسے حال چال پوچھتے، ایسا نہ کرو، اپنے حساب سے عدل کرو، لیکن جو دل ہے انسان دل پر تو اس کا کنٹرول نہیں ہے نا، ایک طرف ہو جاتا ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ عقل سے بھی کام لو کہ کھلا نہ چھوڑو، وان تصلحوا وتتقوا اور پرہیزگار بنو فإن اللہ بے شک اللہ ہے غفور رحیم بخشنے والا مہربان۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، میاں بھی جدا ہو جائیں الگ، یغنِ اللہ اللہ بے نیاز کر دے گا کلن ہر ایک کو من ساتھی اپنی وسع سے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ کسی کی بیوی ہے کوئی تو بس وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ رہے ظلم کرتا نہیں اسے علیحدگی اختیار کر لے، اللہ اس سے اور وسعت عطا فرمائے گا، اگر مرد تنگ ہو رہا ہے تو وسعت اللہ فرمائے گا، ہاں بیجا طلاق لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، لیکن اگر ایسی مجبوری ہو تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ
غنی کر دے گا دونوں کو. وکان اللہ، اور اللہ واسعاً وسعت والا، حکیم حکمت والا ہے. کیونکہ وللہ، جو اللہ کے لیے ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کا ہے. وَلَقَدْ، اور بے شک وصینا، ہم نے وصیت کر دی، تاکید کر دی، اللہ ان لوگوں کو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی ہم نے نیکی کے کام کی وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ سے کہ تمہارا کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات ما فی الارض، زمین میں ہے جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمید، سب خوبیوں والا ہے. وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے، کارساز ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأت بآخرین، اور دوسری قوم لے آئے. اللہ اس پر قادر ہے. وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. من کان، اور جو یرید، چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے، فعند اللہ، اللہ کے پاس تو ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا بھی اور آخرت بھی ہے. تم دنیا پر کیوں اٹکے ہو؟ یعنی کہ تم آخرت کی نیکی اور آخرت کی بھلائی کے لیے سوچو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی. اور اگر صرف دنیا کا تم سوچو گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے تو پھر صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے آخرت کا سوچو، جو بھی نیکی کرنی ہے آخرت کے لیے کرنی ہے، کہ اس کے ساتھ بھلائی کروں، بہن کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کروں گا تو دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا، برکتیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. جب آپ صلہ رحمی کریں گے تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، عمر بہتر ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ڈھیروں ثواب ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مشکات المصابیح. باب سنن الوضو، وضو کی سنتوں سے متعلق یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، باب ہے. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، اذا استيقظ، جب جاگے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، من نومی، نیند سے، فلا یغمس یدہ، ہاتھ مت ڈالے، بالانائی، برتن میں، حتی یغسل، یہاں تک اس کو دھو لے. فإنه، بے شک وہ شخص، لا یدری، نہیں جانتا، کہ این باتت یدو، کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے. یعنی جب بھی تم میں سے کوئی اٹھے تو ایسا ہی ہاتھ جا کے برتن میں نہ ڈالے، بلکہ ہاتھوں کو دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈالے. ٹھیک ہے. وعنہ، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استيقظ احدکم من منامه، جب تم میں سے کوئی اٹھے نیند سے، فلیستنثر ثلاثا، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، ناک میں پانی ڈال کے اس کو یعنی کہ جھاڑے. فإن الشیطان، بے شک شیطان، یبیت، رات گزارتا ہے، علی خشومی، ناک میں. ٹھیک ہے، ناک کا جو باسا تھا اس میں. وقیل، کہا گیا ہے، عبداللہ بن زید بن عاصم سے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، آپ علیہ السلام کس طرح وضو فرماتے تھے. فدعا بوضوء، انہوں نے پانی کا وضو کے لیے پانی منگایا. فافرغ علی یدیہ، تو ہاتھوں پر ڈالا. فغسل یدیہ، ہاتھ دھوئے، مرتين، دو مرتبہ. ثم مضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنثر، ناک جھاڑا، ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ. ثم غسل وجهه، پھر آپ نے چہرہ دھویا 3 مرتبہ. ثم غسل یدیہ، پھر آپ نے ہاتھ دھوئے، مرتين، 2 مرتبہ، مرتين الی المرفقین، کونیوں تک. رأسه، پھر آپ نے سر کا مسح کیا ہاتھ کے ساتھ. فاقبل بهما وادبر، یعنی کہ مسح اس طرح کیا کہ ہاتھ کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے. بدا بمقدم راسه، سر کے اوپر سے یوں. ثم مزا ذهب بها الى القفا، یہاں تک لے گئے. ثم رد، پھر اسی طرح ہاتھ کو واپس لیا، دونوں ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. حتی یرجع الى المکان الذی، یہاں تک کہ اس مکان سے اللہ سے، پھر 3 مرتبہ بھی ہے. وفی المتفق علیہ قیل لعبداللہ
بن زید بن عاصم کے متفق روایت میں زید بن عاصم سے کہا وضو کا طریقہ بتایا، تودع آپ نے وضو کیا، تودع آپ ہمارے لیے وضو کا طریقہ بتائیں، وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ علیہ السلام نے وضو کیا تھا، فدعا بإناء، آپ نے ایک پانی منگوایا، بإناء برتن ہی جس میں پانی ہو، فأکفأ منہ علی یدہ، اس میں سے اپنے ہاتھ پر ڈالا، فغسلها ثلاثا، پھر آپ نے اس کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر اس نے دوبارہ ہاتھ ڈالے، فاستخرجها، وہ پانی نکالا یعنی چلو بھرا، فمدمد کلی کی واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا، من کف واحد، ایک ہی یعنی کلی آدھا پانی کلی اور آدھا پانی ناک میں ڈالا، ففعل ذلك ثلاثا، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ کیا، ثم ادخل یدہ، پھر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، کیونکہ ہاتھ دھو کے پھر آپ پانی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، کڑھائی ہے کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ اب ہاتھ آپ کا صاف ہو گیا، فاستخرجها، تو پھر ہاتھ کو نکالا، فغسل وجهه ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، فاستخرجها، پھر نکالا ہاتھ، فغسل یدیہ الی المرفقین، کونیوں تک آپ نے ہاتھ دھوئے، مرتين 2 مرتبہ، ثم ادخل یدہ، پھر آپ نے ہاتھ ڈالا، فاستخرجها، پھر نکالا، فمسح براسہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، فاقبل بیدیہ وادبر، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھر شروع سے یعنی ماتھے کے شروع سے شروع کیا، وادبر، پیٹھ تک پیچھے لے گئے، ثم غسل رجلئی، پھر آپ نے پاؤں دھوئے، الکعبین، ٹخنوں تک، ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا، اسی طرح کان وضوء رسول اللہ، آپ علیہ السلام کا وضوء اس طرح تھا، وفی روایت، ایک روایت میں، فاقبل بہما وادبر، آپ نے پیشانی سے ماتھے سے ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، وبدا بمقدم راسی، اور شروع کیا آپ نے سر کے اگلے حصے سے، ثم ذهب بہما الی الکفہ، پھر دونوں ہاتھوں کو پیچھے گردن تک لے گئے، ثم ردوا، پھر وہاں سے آپ نے لوٹائے، حتی رجع الی المکان الذی بدا منہ، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، ثم غسل رجلی، پھر آپ نے پاؤں دھوئے، وفی روایت، اور ایک روایت میں، فمدمد واستنشق، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی جڑا، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا، ثلاثا، 3 مرتبہ، بثلاث غرفات من ماء، 3 چلوں کے ساتھ، یعنی 3 مرتبہ کلی کی الگ پانی سے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا الگ پانی سے، اوپر جو ایک روایت تھی نا ایک ہی مرتبہ کہ آپ نے آدھا پانی کلی کی، آدھا چلو سے کلی کی، اور آدھے چلو سے اپنے ناک میں پانی ڈالا، وہ بھی روایت ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ الگ سے کلی کرنا، الگ سے ناک میں پانی چڑھانا، اور معمول اسی پر ہے کہ الگ سے کلی کرنا اور الگ سے ناک میں پانی چڑھانا، تو کچھ لوگ وہ عمل کر کے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جس طرح 3 مرتبہ بھی ہر عضو کو دھونے کا جواز ہے، 1 مرتبہ بھی دھونے کا جواز ہے، 2 مرتبہ بھی دھونے کا جواز ہے، یہ حالات پر منحصر ہے، کہیں اگر رش زیادہ ہے تو ایک مرتبہ آپ اعضاء کو دھوئیں پھر آگے نکلیں، اگر ایک مرتبہ 3 مرتبہ دھو کر تسلی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں گے، پیچھے رش لگا ہوا ہے تو دوسروں کو تنگی ہوگی، تو یہ ساری احتیاطیں ہیں، یہ سارے طریقے جائز ہیں، وفی روایت اخرى، ایک روایت میں، فمدمد واستنشق من کف واحد، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے کیا، ففعل ذلك، اور آپ نے یہ ثلاثاً 3 مرتبہ کیا، یہ بخاری، وفی روایت البخاری، اور بخاری کی روایت میں، فمسح رأسہ، آپ علیہ السلام نے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما، شروع سے پیشانی کے شروع والے حصے سے، وادبر، اور پیٹھ تک لے گئے، مرۃ واحدہ، 1 مرتبہ کیا، ثم غسل رجلی الکعبین، پھر آپ علیہ السلام نے پاؤں دھوئے ٹخنوں تک، وفی اخرى لہو، اور ایک روایت میں ہے، فمدمد واستنثر، کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرات من غرفۃ واحد، ایک ہی چلو کے ساتھ، یعنی یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہ تمام جواز کے طریقہ کار ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے بھی یہی ہے، تودع رسول مرۃ واحد، اچھا، وعن عبداللہ بن عباس، روایت عبداللہ بن عباس سے قال، کہتے ہیں تودع رسول، آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، مرۃ، ایک مرتبہ آپ نے تمام اعضاء کو دھویا، لم یزد علی ھذا، اس پر آپ نے اضافہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے جلدی یا کچھ تربیت کے لیے بھی ہے۔ وعن عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرۃ، آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے، ایک مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی، اور وعن عثمان سے روایت ہے کہ انہ تودع بالمقاعد، آپ نے مقاعد جگہ یعنی جہاں آپ تشریف فرماتے وہاں آپ نے وضو کا طریقہ آپ نے سکھایا لوگوں کو، فقال، فرمایا، الا اریکم، کیا میں نہ تمہیں دکھاؤں، وضو رسول اللہ، کر کے جس طرح آپ علیہ السلام نے وضو کیا تھا، فتودع، پھر آپ نے وضو کیا، ثلاثاً، تمام اعضاء کو 3 بار آپ نے دھویا، یعنی اکثر معمول 3 بار ہے، اور
کبھی کبھار 2 بھی ہے اور کبھی کبھار 1 بھی ہے، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، لوگ لڑ پڑتے ہیں ان چیزوں پر یہ علم کی کمی کی وجہ سے۔ وان عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے رجعنا مع رسول السلام، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ لوٹے، من مکہ سے المدینہ، مدینہ کی طرف، حتی اذا کننا، جب ہم آئے، بمائن بالطریق، ایک پانی کے ساتھ، پانی پر جو راستے پر تھا، تعجل قوم، تو لوگوں نے جلدی کی، عند العصر، عصر کی نماز کے لیے، فتودع، انہوں نے وضو کیا، وہم اجال، وہ بڑی جلدی میں وضو کیا انہوں نے، فانتہینا الیہم، ہم بھی وہاں تک پہنچ گئے، وآقابہم، اور ان کے ٹخنے، طلوہ، چمک رہے تھے، لم یمسھا الماء، پانی نے ان کو مس ہی نہیں کیا تھا، یعنی جلدی جلدی میں وضو کیا، ٹخنے چمک رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا، ویل، بربادی، للعقاب، ٹخنوں کے لیے، من النار، آگ سے، اسبغوا یا اسبغوا الوضوء، وضو میں زیادہ یعنی کہ احتیاط برتو، احتیاط نہیں کی تھی، ٹخنے ان کے ظاہر تھے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ قال، مغیرہ بن شعبہ سے روایت، قال کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع، آپ علیہ السلام نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ، آپ نے سر کے جو پیشانی کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے آپ علیہ السلام نے مسح کیا، امامت، اور امامہ پر بھی آپ نے مسح کیا، وعلی الخفین، اور خفین پر بھی آپ علیہ السلام نے موضوع پر مسح کیا۔ اماموں پر مسح اس طرح کہ آپ نے پیشانی پر ہی مسح کرتے ہوئے ان امامے کو تھوڑا سا اٹھا لیا، اہل سنت کے نزدیک اس طرح ہے، کیونکہ سر پر امامہ ہو تو اس پر مسح نہیں ہوگا، سر کا مسح کرنا ہے اور پیچھے سے اماموں کی ایسے ہی کر دینا ہے۔ وہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم، آپ علیہ السلام دائیں چیز سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے، مستطاع، جہاں تک ہو سکے، فی شانی، اچھے کام، کلی، سارے جو برکت والے کام، جتنے بھی اچھے کام ہیں آپ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، فی طہوری، پاکی میں، و ترجلی، اور پاؤں یعنی کہ کنگھی کرنے میں، و تنعلی، اور جوتا پہننے میں، آپ علیہ السلام دائیں طرف سے ہر چیز شروع کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقویت الایمان، ان سے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی باتیں کی ہیں اس کا ذکر یہ چل رہا تھا۔ اچھا، تقویت الایمان، صفحہ نمبر 8۔ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منت ماننی اور نظر نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے، اگر کوئی اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور شرک میں برابر ہے۔ یعنی کسی کو سفارشی بنانا یا کتنی بڑی، آگے کہتے ہیں یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کو مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذاللہ اس کے نزدیک ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ اتنی سختی ان کے اندر ہے۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا اس نے، اور تمام مسلمانوں، صحابہ، تابعین، ائمہ دین اور اولیاء صالحین سب کو اس نے مشرک ابو جہل ہی بنا دیا، اس بندے نے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے۔ آگے تقویت الایمان صفحہ نمبر 58 پہ کہ کوئی شخص کہے فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لے جائے، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ آگے اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، اس میں انبیاء کرام کے معجزات، اولیاء کرام کی کرامت کا صاف انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فالمدبرات امرا، قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، اور آگے مزید وضاحت بھی انہوں نے کی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں، اور مالک ہر دو صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ 10 صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں، یہ
اختیار اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے دیے ویسے، لیکن یہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، علمان والعقید۔ اسی طرح آگے ان کے عقائد انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور تحذیر الناس میں عقیدہ یہ کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ پھر مقام مدح میں ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبی فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر اس صفت کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس طرح کی، اس طرح مختلف جتنی بھی چیزیں انہوں نے کافی اکٹھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے عقائد جو مشہور چیزیں انہوں نے یہاں لکھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، صفحہ نمبر 233 پہ۔ حفظ الایمان میں ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا کیا حکم جانا؟ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب یا کل غیب۔ اگر بعض علم غیبی مراد ہیں تو اس میں تو حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید بکر بلکہ ہر سبھی یعنی بچے مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں غور کرو کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی سری گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم زید بکر اور ہر بچے پاگل بلکہ جانوروں کو چوپایوں کے لیے اس نے اس طرح کی بات کی ہے، تو یہ چیزیں گستاخی والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ علمان والحفیظ، علمان والحفیظ۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، یہ باہر شریعت میں ان کے تمام حوالے بھی دیے گئے ہیں، جس طرح بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی کہاں لکھا ہے، نیچے اسکرین شاٹ بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کو بتا سکتے بھئی یہ چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تنقیش النحو، نحو سے متعلق یہ توابع کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس کو ہم نحو میر میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نقشہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نحو میر میں توابع بڑا مزیدار یہ سبق ہے توابع کا، پہلے ہم اس کو نحو میر میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ ہمیں سمجھنے میں بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی میں حضرت تھوڑی سی نا تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا سا ذرا اس میں اسی میں حضرت تھوڑا سا ذرا مشقت ہو رہی ہے۔ کس میں؟ اسی میں حضرت یہ جو نقشے والی میں، باقی وہ یہ نقشے کے چکر میں کہیں تھوڑا سا پریشانی بڑھ رہی، خیر یہ دیکھیں، ہاں یہ تابع کی تعریف، توابع کا بیان، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا توابع کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں بلکہ یہاں سے تابع کی تعریف، تابع ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو اعراب میں ایک ہی جیسے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے، ایک ہی جیسے پہلے لفظ کے، یعنی تابع یعنی اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلے کو متبوع کہتے ہیں، دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں ہمیشہ اپنے متبوع کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تابع کی 5 قسمیں: صفت، تاکید، بدل، عطف حرف، بر عطف بیان۔ پھر اس پہلے صفت کی تعریف، ٹھیک ہے۔ وہ صفت وہ تابع ہے جو ایک ایسے مطبوع دلالت کر جو خود مطبوع کی ذات میں ہو، جیسے جانی رجل عالم، جانی رجل عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ 10 چیزوں میں ہوتی ہے: تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، رفع نصب جر اور معرفہ اور نکرہ۔ ان 10 میں سے 4 چیزیں ایٹ اے ٹائم پائی جائیں گی، یعنی وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور واحد ہوگا، اور اس کے علاوہ رفع اس میں کیا ہوگی، اور اس میں مذکر ہوگا۔ یہ 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی، جیسے رجل واحد ہے، عالم بھی واحد ہے، رجل جو ہے وہ مذکر ہے، عالم بھی مذکر ہے، رجل نکرہ ہے، عالم بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رجل حالت رفیع میں اور عالم بھی حالت رفیع میں ہے، تو موصوف صفت میں یہ چیزیں 4 چیزیں کم سے کم یہ پائی جائیں گی، تو اسے کہتے ہیں موصوف صفت، ٹھیک ہے۔ آگے تاکید، اس کی بات ہم کر رہے تھے۔ تاکید کیا ہے؟ تاکید کی تعریف: تاکید وہ تابع جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پختہ کر دے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تاکید یعنی پختہ کرنا۔ تاکید کی اقسام:
تاکید کی دو قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کی تعریف وہ تاکید جو تکرار لفظ کے ساتھ آئے، جیسے زیدن زیدن قائم، دو لفظ آ گئے نا، ظاہر تاکید ہو رہی ہے، زیدن زیدن قائم، ضرب ضرب زیدن، ٹھیک ہے، دو لفظ آ رہے ہیں، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اسے کہتے تاکید لفظی۔ اور تاکید معنوی میں الفاظ آ جاتے اس کا معنی کیا ہوگا جب دو ہیں، دفعہ آ رہا ہے؟ معنی یہ ہوگا بے شک زید کھڑا ہے، بے شک جیسے زید، یعنی اچھا، یہ معنی وہی آئے گا، صرف اس میں تاکید کا لفظ پڑ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تاکید معنوی وہ تاکید جو 8 الفاظ کے ساتھ آتی ہے، یعنی جو 8 الفاظ میں سے کوئی حرف اس کے ساتھ آ جائے تو یہ تاکید ہو جاتی ہے، تاکید معنوی کہتا ہے۔ یہ 8 نفس، خود، عین، کلا و کلتا، کل، اجمع، اقتو، ابتو، ابسو، یہ 8 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آئیں گے جیسے جانی زیدن، زید آیا، نفس خود آیا، یہ تاکید لفظ تاکید معنوی ہے کہ زید خود آیا، جان زیدان انفسما، زید دونوں زید خود آئے، ٹھیک ہے، جان زید انفسم خود آئے، یعنی یہ ایک ہوتا ہے زید آیا، ایک ہے زید خود آیا، یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، یہ تاکید معنوی ہے۔ تو اسی طرح کلاہما والہندان کلتاہما، اس میں بھی یہی، مثلا جان القوم کلہم، قوم آئی ساری کی ساری، اجمعون مل کے آئی، اکتون ابتون ابسون، سب کا معنی یہی ہے کہ مل کے آئے، جمع ہو کے آئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تاکید معنوی ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ اکتو ابتو ابسو تینوں اجمع کے تابع ہوتے ہیں، جہاں اجمع آئے گا پھر اکتو ابتو ابسو آ گیا، معنی نہیں کہ یہی ہے کہ وہ خود آئے، جمع ہو کے آئے، ٹھیک ہے نا، اکٹھے آئے، تو یہ تاکید معنوی، یہ ہم نے پڑھ لی۔ پھر آگے ہے بدل، ٹھیک ہے، بدل کی تعریف وہ تابع جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اصل مقصود ہوتا ہے۔ مثلا بدل کی 4 اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال، بدل غلط۔ بدل کل کی تعریف وہ بدل جس کا مدل بعینی مبدل منہ کا بدل، جیسے جان زید اخوک، آیا میرے پاس زید جو تیرا بھائی ہے، جو زید ہے وہ تیرا بھائی ہے، جو زید ہے وہ کیا ہے، تیرا بھائی، جو تیرا بھائی وہ زید ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تابع اس کی ہے بدل کی، جو زید ہے، جانی زید میرے پاس زید آیا، اخو کا جو تیرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بدل بعض وہ بدل جس میں مدل المن ہو کا جز ہو، جس کی بات ہو اس کا مثلا دوری بس زید، زید کی پٹائی ہوئی ہے، راس ہو اس کے سر پر، زید کو مارا گیا ہے، مطلب بعض کو یعنی راسو اس کے سر پر مارا گیا ہے، یہ نہیں کہ زید کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ راسو یہ اصل میں یہ مقصود ہوتا ہے، پچھلے بتایا نا، وہ تابع جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے، اصل میں مقصود یہ ہوتا ہے، راسو ہوتا ہے یا اخو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بدل استعمال وہ بدل جس کا مبدل منہ کا تعلق سے ہوتا ہے، جیسے سلیب زیدن، زید کی چوری ہو گئی، صوبو یعنی اس کے کپڑے چوری ہو گئے، ٹھیک ہے، صوبہ یہاں ہمارا کیا ہے، مقصود ہے۔ بدل غلط، غلطی سے بات کر دی، جیسے مرر تو رجل، میں گزرا آدمی کے ساتھ، ہمارن، ٹھیک ہے، یعنی ہمار کہنا چاہیے تھا، وہ آدمی کہہ دیا، اسے کہتے بدل غلط، ٹھیک ہے، یہ بھی تابع کی قسمیں ہیں۔ آگے عطف بحرف اور عطف بیان، یہ بھی تابع کی قسمیں ہیں، جیسے وہ عطف بحرف کی تعریف وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے، حرف عطف کے بعد آئے، ما مطبوع مقصود بالنسبت ہوتا ہے، یعنی وہ جو مطبوع ہوتا ہے وہ بھی اس میں اس کی وہ بھی مقصود ہوتا ہے، جیسے جانی آیا میرے پاس زید و امر، میرے پاس زید اور امر آئے، عربی میں یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ جانی زید و جانی امر، کیونکہ وہ عربی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی انس آیا، جی عبد الجبار بھی آیا، ہماری زبان میں الفاظ بہت لمبے ہوتے ہیں، عربی میں تھوڑا سا لفظ ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام عربی کتاب پڑھتے ہیں، عربی کتاب اگر پڑھیں گے نا آپ زیادہ مطالعہ کر لیں گے، اردو کتاب آپ پڑھیں گے اتنا مطالعہ آپ سے ہو نہیں سکے گا، اس لیے جو عربی پڑھتے ہیں نا محدثین یا حدیثیں، وہ زیادہ مطالعہ کر لیتے ہیں، کیونکہ عربی میں تھوڑا لفظ ہوتا ہے، اردو میں بہت لمبا ہو جاتا ہے، آپ دیکھ لیں، تو اس لیے یہ قوانین ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ واو حرف عطف آ گیا، اسے عطف نسق کہتے ہیں، جاءنی زید و امر، آیا میرے پاس زید اور امر، تو امر کے شروع میں بھی جا نہیں آنا تھا، لیکن واو عطف آ گیا، مطلب میرے پاس زید اور امر آئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بتا عطف حروف عطف 10 ہیں۔ عطف بیان وہ تابع جو غیر صفت پر، ٹھیک ہے،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله جی اب رہ گیا عطف بیان کی تعریف. وہ تابع غیر صفت جو اپنے مطبوع کو واضح کر دے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص، قسم کھائی اللہ کی ابو حفص نے. ابو حفص کون ہے؟ عمر. ٹھیک ہے. اب یہاں ابو حفص یہ کیا ہے؟ یہ مطبوع ہے اور تابع کے عمر ہے. قسم کھائی اللہ کی ابو حفص نے. ابو حفص کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو عمر نے اس کی وضاحت کی کہ ابو حفص جو وہ عمر ہے. ٹھیک. ابو حفص کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں پہلے کنیت آئی، اس کے بعد نام آیا. یہ بھی عربی میں ایک طریقہ کار ہے، لغت ہے کہ کنیت آئی اس کے بعد نام آیا تو اس نام نے اس کو واضح کر دیا. جبکہ مطبوع کنیت سے زیادہ علم کے ساتھ مشہور ہے. کنیت آئی، کنیت سے زیادہ علم مشہور تھا، اس کے بعد علم آ گیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام کم مشہور ہوتا ہے، کنیت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی اسی کیٹیگری میں لاتے ہیں، جیسے جان زید ابو عمرن. ٹھیک ہے. جبکہ مطبوع علم سے زیادہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے، جیسے ابو ہریرہ. عبد الرحمن بن صخر آپ کا نام ہے تو جان عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن بن صخر کیا مطبوع ہو جائے گا، ابو ہریرہ تابع ہو جائے گا. تو ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ عبد الرحمن صخری ابو ہریرہ ہے. تو اس طرح عربی میں آتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عطف بیان ہے. سمجھ آ رہی اس بارے میں؟ آپس میں تھوڑا سا ڈسکس کریں، میں اذان کا جواب دے دوں. اچھا، اس میں یہ توابع وہ لوگ ہیں جو پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہوں. پہلے لفظ پر جس وجہ سے اعراب ہو، دوسرے پر بھی وہی اعراب اسی وجہ سے ہو. کافی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تابع اور مطبوع کیسے مطلب بنتا ہے. جی اب دیکھ لیے نا آپ نے، دیکھیں یہ تابع کی جو قسمیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں ساری. اب انہوں نے اس کا نقشہ بنا دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. 5 قسمیں توابع کی، اس کا انہوں نے نقشہ بنا دیا کہ تابع وہ لفظ ہے جو پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہو. ٹھیک ہے. پہلے لفظ پر جس وجہ سے اعراب ہو، دوسرے پر بھی وہی اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے صفت ہے، موصوف صفت ہو جائے گا، عطف حرف آ جائے گا، عطف بیان ہوگا، بدل ہوگا، تاکید ہوگا. یہ ساری چیزیں میں نے جیسے آپ کو بتا دی ہیں. صفت پہلے وہ جو اپنے معنی پہ ظاہر کرے مطبوع کی. ٹھیک ہے. آگے صفت کی ساری تعریف آ گئی. پھر عطف بحرف، عطف آ جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ کے. ٹھیک ہے. اس میں حروف عاطفہ یہاں انہوں نے 10 لکھے ہیں. یہ عطف بیان جو ابھی وہاں آپ نے پڑھا، قال ابو تراب، کہا ابو تراب علی نے. ٹھیک ہے. یا ابو تراب سے زیادہ علی کیا ہے؟ مشہور ہے. ٹھیک ہے. یہ عطف بیان ہے. ٹھیک ہے. بدل وہ تابع نسبت سے خود مقصود و مطبوع کو بطور تمہید کے ذکر کیا، جیسے بدل، پھر بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال، بدل غلط. یہ نقشے کے طور پر انہوں نے دکھا دیا ہے. تاکید، پھر آگے تاکید لفظی، تاکید معنوی. پھر آگے جو ہے وہ عین نفس کلا وکلتا. تو جو ہم نے اس میں پڑھا تھا نحو میرے، اس کا انہوں نے نقشہ بنا دیا. صرف آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لینا. اس کے بعد یعنی یہ نقشے سے مراد یہ کہ وہ جو ہم نے اتنی 4 5 10 جو ہم نے پیجز پڑھے تھے، ان تمام پیجز کو ایک نقشے میں، یعنی ایک پیج میں انہوں نے نقشہ بنا کے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے. بس یہ ہے، باتیں وہی ہیں، صرف یہ نقشے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک ہی پیج پر آپ کس طرح اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم الدرس الحادی عشر 11واں سبق ہے عربی کا معلم، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے اضافت سے متعلق، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہما وہ بیتا رجل، وہ ایک شخص کے دو گھر ہیں، بیتن ہے نا، بیتن سے بیتانی دو گھر، تو یہ جب نون کی اضافت تثنیہ ہو اور اس پر نون ہو، اس کی جب آگے اضافت ہوگی تو نون کیا ہو جائے گا، گر جائے گا، اس میں یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہما بیتا رجل، وہ ایک شخص کے دو گھر ہیں۔ رأیتو بیتی رجل، بیتین تھا نا، بیتین رجل، آدمی کے دو گھر تھے، تو نون بیت جو ہے نا وہ آگے مضاف ہو گیا تو نون گر گیا، تثنیہ کا نون گر گیا، بیتی رجل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہو نا بیتین، بیتانی اور بیتین۔ ابواب بیتی رجل، مرد کے دو گھروں کے دروازے، حالت جری میں بیت اتنے۔ اس طرح ہم معلم الولد، وہ لڑکے کے معلمین ہیں، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، اصل میں تھا معلمون تھا، تو ولد کی طرف جب ان کی اضافت ہو گئی تو نون گر گیا، یہ بتا رہے ہیں آپ کو بس۔ رأیت معلم الولدی، لڑکے کے معلمین کو میں نے دیکھا، حالت نسبی، معلمین تھا، ولد کی طرف مضاف ہو گیا کہ لڑکے کے استاد، تو نون گر گیا۔ اسی طرح بیت تو معلم الولد، بیت معلمین تھا تو وہ نون حالت جری میں یہ گر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، ابن باپ، اخن بھائی، فمن منہ، یہ الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہوں تو اس کی صورتیں یہ ہوں گی: ابو حالت رفع میں ہوگا، ابا حالت نصبی میں ہوگا، ابی حالت جری میں ہوگا، اخو حالت رفع، اخا حالت نصبی، اخی حالت جری، فو حالت رفع، فا حالت نصبی اور فی حالت جری میں ہوگا۔ تنبیہ، لفظ ذو والا ایک، یعنی ذو کا مطلب مالک والا، صاحب کی بھی حالت اضافت میں 3 صورتیں ہوں گی، لیکن ذو اس میں ظاہر کی طرف سے ہی مضاف، ہم نے جو پڑھا تھا نا 16 قسمیں، اس میں ذو بھی ہے، اس کی وضاحت کر رہے جو نحو میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں متمکن کی 16 قسمیں، جیسے اچھا اس میں ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوا، جیسے ضمیر کی طرف نہیں ہوتا، جیسے ذو مالن، یہ اس میں ظاہر کی طرف ہوگا، ذو جو ضمیر کی ذو ہو نہیں ہوگا، ذو مالن ہوگا، زا مالن ہوگا، زی مالن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ذو کا تثنیہ زوان اور جمع زون آتی ہے، مثلا زواتانی، زواتن، ان سب کا اعراب عام اسموں جیسا ہوگا، جیسے زوا مالن، دو مرد مال والے، زو مالن، ٹھیک ہے، ذات و جمالن، زواتا جمع۔ اس تنبیہ، اخن، ابن اخن اور فمن ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس طرح پڑھیں گے: ابی میرا باپ، اخی میرا بھائی، فمی میرا بھائی۔ جب واحد متکلم کے ضمیر کی طرف متکلم ہوں گے پھر تینوں حالتوں میں حالت رفع نصبی میں ایسے ہی ہوں گے۔ نمبر 3، ایک اسم کی طرف 2 یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو تو اس میں سے پہلے اسم کو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے، اور اس طرح دوسرے کے ساتھ ایک ضمیر لگائیں گے جو ضمیر مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرتی ہو، جیسے بیت الوزیری و بستانہ، ٹھیک ہے، بیت الوزیری، وزیر کا گھر، و بستانہ اور اس کا باغ، یعنی دوسرے میں ایک ضمیر ہوگی جو اس وزیر کی طرف لوٹے گی کہ وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ بیوت الامرائی، امیروں کے گھر، و بساتینہم اور ان کے باغ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اوپر دیکھیں 3 نمبر، ایک اسم کی طرف 2 یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو، ایک اسم کی طرف اور اسم منسوب کرنے ہو تو ان میں سے پہلے کو تو حسب دوسر مضاف الیہ سے پہلے لائیں گے، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے اور اس میں ایک ضمیر ہوگی جو اس کی طرف مضاف ہو جائے گی۔ یہ اب اس کی آگے بتا رہے ہیں، جیسے جب اسم کو ضمیروں کی طرف مضاف کیا جائے تو یہ صورتیں ہوں گی، جیسے کتابہ واحد مذکر، کتابہما تثنیہ، واحد مؤنث، کتابوں کا واحد مذکر حاضر، کتابوں کی واحد مؤنث حاضر، کتابی میری کتاب، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے مؤنث دونوں کے لیے آئے گا۔ کتابہما یہ ساری وہی آپ نے دیکھ لینی ہے، اور لہو، لہا، لکا، لکما یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ من بھی آگے، من ہو، منہما، منہم، علیہ، علیہما، علیہم، علیہ، یہ بھی ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اس کو آپ کیا کریں گے، تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ اچھا آگے ضمیر واحد متکلم کے ساتھ من، جیسے منی آ جائے گا، الا اور الا کے ساتھ لگے تو الیہ آ جائے گا، علیہ آ جائے گا، فی کے ساتھ ہو گیا فی ہو جائے گا۔
हम और कुम के बाद जब कोई इसम मुअर्रब बिलाम हो तो इन दोनों के मीम को जमा इन पेश देकर लाम तारीफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे लहुम, लहुमुल मालु वलकुल, यानी हम के बाद अलिफ लाम आ जाए ना तो इनको पेश देके पढ़ेंगे, लहुम से लहुमुल मालु वलकुल। 5 नंबर, मुरक्कब इजाफी पर हर्फ निदा दाखिल हो तो मुजाफ पर फतहा पढ़ेंगे। जैसे या सय्यदन नासी, ये लोगों के साथ या अब्दुर रहमान, ये आपने पढ़ा है ना मनसूबात में हुरूफ निदा, जैसे या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह। तंबी, हुरूफ निदा की कई हैं जिनमें या ज्यादा मुस्तमल है, जिस इसम पर हर्फ निदा दाखिल हो उसको मुनादा कहते हैं। मुनादा मुफरद हो, गैर मुजाफ हो, उसके बाद उसके आखिर में ज़मीर पढ़ना, जैसे या ज़ैदू। एक बात ये भी हमने पहले पढ़ी हुई तो रिपीट हो रही है, या राजलू। आगे मुनादा मुअर्रब बिलाम हो, यानी तो या के साथ हो, या जैसे अय्युहा मुज़क्कर के लिए होता है, अय्यतुहा मुन्नस के लिए अलग आ जाता है। या अय्युहर रजुल, या अय्यतुल इब्ना, ये लड़के की। या के बगैर ही इन दोनों लफ्जों को मुनादा पर दाखिल करते हैं, जैसे अय्युहर रजुल और अय्यतु से, यानी इसके बगैर भी लगाते हैं, या के बगैर भी और या के साथ भी लगाते हैं। ठीक हो गया। सिलसिला अल्फाज, अबू बकर, बकर का बाप, अमाम आगे साम, ठीक है, ये सारे आपने देखे। फिर मशक भी आपने अरबी से उर्दू और फिर आगे उर्दू से अरबी करके यानी कोशिश करनी है इस बारे में। तो ये क्या है सबक आज का? ये सबक वही है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, काफी सारी चीजें, खास तौर पर इजाफत से मुतालिक काफी मालूमात आपको इन्होंने दी हैं। इजाफत से मुतालिक कि नून गिर जाएगा जब मुजाफ होगा तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम का नून गिर जाएगा, पहले तो ये आपको बताया। फिर अबू अखू और इनकी हालत रफ़ी बताई, फिर जूमाल के बताया, फिर अबुन अखुन फमुन या से मुतालिक बताया कि फमी होगा, अखी होगा। फिर ज़मीरें जो हमने ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पढ़ी है, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, ये वही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो आपने 70 ज़मीरें पढ़ी हैं, उसको ज़रा देखिएगा, ये सारी वही चीज़ें हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वो ज़मीरें, ये वही चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, जैसा कि नहव मीर में ये सारी नहव मीर को आपकी दोहराई करवा रहे हैं। ठीक है जी। ये देखें आप, ठीक है, ये ज़मीर है, अना, नहनु, अंत, अंत, ठीक है। ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुत्तसिल जैसे दरब तो, दरबना, ठीक है। ज़मीर मनसूब मुनफसिल जैसे इया या इयाना, मनसूब मुत्तसिल दरबनी, दरबना, मुत्तसिल जैसे ली, लना, लका, लकुमा, लकुम। ठीक हो गया। तो इसी यानी ये असल बेसिक आपकी ये है, ये चीज़ें। ली हो गया मेरे लिए, लना हमारे लिए, इस तरह, ठीक है। फी मेरे लिए, फीना हमारे लिए, ठीक हो गया। इस तरह अलई मेरे लिए, अलैना हमारे लिए, अलई का, अलैकुम, अलैकुम, ठीक है। इसी तरह किताबी मेरी किताब, किताबुन हमारी किताब, किताबों का तेरी किताब, किताबों को तुम दो मर्दों की किताबों को तुम समर्द की किताबों की तू एक औरत। इसी तरह वो फिर वो ज़मीर आगे आपने लगानी है, बात वही है जिस तरह यहाँ उन्होंने आपको ये बताया है। ये भी वही देखें, आप इसको देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। ये लहू, लहा, लका, लकी, ली, लना, ठीक है। वो सारी चीजें सिर्फ आपने इस पर क्या करना है, गौर करना है। ठीक हो गया। और नहव से मुतालिक हमने क्या पढ़ा, सर्फ से मुतालिक हमने ये पढ़ा कि अमर की गर्दानें आपने याद करनी है, सर्फ, ठीक है जी। अमर की गर्दानें मतलब ये है, लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, वाहिद मुज़क्कर गायब अमर तस्निया जमा, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अल, ये वाहिद मुअन्नस तस्निया जमा ये गायब। इफ़अल वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, इफ़अला तस्निया, इफ़अलू जमा, इफ़अल वाहिद मुअन्नस हाज़िर, इफ़अला तस्निया, इफ़अल जमा मुअन्नस, लिअफ़अल वाहिद मुतकल्लिम, लिनफ़अल जमा मुतकल्लिम। ये लाम जो लाम होता है ना, लाम मकसूर, ये गायब में और मुतकल्लिम में लगेगा, और जो अमर हाजिर होगा उसमें लाम नहीं लगेगा, इफ़अल अमर हाजिर में। और अमर मजहूल में तो वो सब में लाम लगेगा, लियुफ़अल, लियुफ़अला, लियुफ़अलू, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लियुफ़अलना, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लितुफ़अलू, लितुफ़अली, लितुफ़अल, लितुफ़अल, उफ़अल, लिनुफ़अल।
ठीक है। लियस्मा लियस्मा लियस्मो, लितस्मा लितस्मा लियस्मान, इस्मा इस्मा इस्माउ इस्माई इस्मा इस्मान, लिअस्मा लिनस्मा। मजूल हो जाएगा लियुस्मा लियुस्मा लियुस्माउ, लितुस्मा लितुस्मा लियुस्मान, लितुस्मा लितुस्मा लितुस्माउ लितुस्माई लितुस्मा लितुस्मा लिउस्मा लिनुस्मा। जी जुल्फकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, क्या हाल है? जी, ये अमर भी आप मैंने बता दिया, मजीद इसकी जो है अमर से मुतालिक इनसे आप गुफ्तगू करें, ठीक है जी। जी जी ठीक। और उसके अलावा जो अभी आज हमने सबक पढ़ा है इसमें अरबी का मुअल्लिम है, इसको भी आपस में इसको दोहराएं। और तनकीश में जो हमने तवाबी पढ़ा है, जो नहव मीर में वही चीज़ें हैं, सिर्फ इन्होंने नक्शे के साथ इनको जो है ना जहन नशीन करने के लिए ये बातें मजीद आप इनको जैसे प्यार मोहब्बत से बता सकते हैं, आपस में डिस्कस करें। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ठीक है, मैं नमाज के लिए जाता हूँ, ठीक है जी। सही सर, सही। हाँ, आपस में डिस्कस करें, जितना टाइम लगाएंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपने दोस्तों को आपस में आप जितना समझाएंगे इस आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अल्लाह आपको अजर दे। और जितने आपस में दोस्त जितना माशाल्लाह नौशीन बहन काफ़ी इसमें जो है ना वो हिस्सा लेती हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह जाफरी साहब हैं, एजाज साहब हैं, लतीफ़ साहब हैं, और भी जितने हमाद हैं, जितने भी भाई हैं इसमें हिस्सा लिया करें। आपस में जो समझ नहीं आती एक दूसरे से इससे डिस्कस किया करें, तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। ठीक है, आप आपस में समझें, बस कोशिश करें सबक तक रहें। बाकी जो है ना बहसें वो ख़त्म नहीं होने वाली, मुबाहिस से और बहसें तो जितनी भी आप मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह, ज़्यादातर आप सबक पे रहते हैं। तो मेरी कोशिश भी ये होगी कि आप सबक पर ही ज़्यादा तवज्जो दें और इन्हीं को ज़्यादा। बहस का फायदा नहीं है कुछ। हाँ जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या तो है मतलब